اب جو ہے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ کوئی نئی بات تو نہیں کی, ہمیں تو پتہ تھا اس قسم کی, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہاں کتنا ہوا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے فگر دیے ہیں وہ درست نہیں ہے, لیکن جو ایشو ریز کیا ہے وہ آلریڈی سرکولیشن میں ہے, اور ایک پارٹی کا ہے تب تو ہم کہیں چلو جی وہ پارٹی کو نقصان ہو گیا, لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پارٹی علاوہ ایک پارٹی کے باقی سارے کہیں نہ کہیں الزام رکھ رہے ہیں. تو اس میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے فیکٹس کو الیکشن کمیشن پیش کرتا, کوئی جواب دیتا کہ کیا وجوہات ہیں. تردید سامنے آئی ہے لیکن کوئی واضح جواب نہیں دیا. تردید سے تو کچھ نہیں بنتا نا. اب وہ اجلاس کیا ہوگا, اجلاس سے یہ ہوگا یہ غلط بیانی سے کام لیا ہے, ان کا کوئی کمشنر کا کوئی رول نہیں ہوتا. لیکن ایک سرکاری ایک طریقہ کار ہوتا ہے, سرکاری ایک بیان طریقے سے آتا ہے. فورن آفس اس طرح بیان دے گا, آپ کے سرکاری سپوکس پرسن اسی طرح کے بیان دیں گے, لیکن کیا آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں سیاستدانوں کو, ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ایسے ایسے فیکٹر بھی انوالو ہوتے ہیں جن کا کوئی بظاہر رشتہ نہیں نکلتا, تو ایسے میں ثبوت پیش کرنے کا ان کو کہا جا رہا ہے, تو کیا ثبوت بھی ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے؟ ثبوت کا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیے وہ ثبوت جو جوڈیشل اسکروٹنی کو وتھ سٹینڈ کر سکیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ بہت سے انویزیبل فیکٹرز ہوتے ہیں, انویزیبل پلیئرز ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے ووٹ کو آگے پیچھے کر دیا ہے تو کیا ثبوت ہے. ایڈمنسٹریشن والے نے اگر بات کہی ہے, اگر کمشنر نے کہہ دیا دیکھ لیجئے کمشنر کے ساتھ کیا ہوئی ہے صبح سے, اس نے کہا ہے بات غلط کہی, صحیح ہمیں نہیں پتا فیکچولی کہ غلط بات ہے کہ صحیح ہے, لیکن اگر کوئی اور کہہ دیتا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس. تو یہ دیکھیں پالیٹکس میں ایک چیز کا خیال رکھیں, یہ ثبوت یہ ایویڈنس کافی نہیں ہوتا, جو پرسیپشن ہے, پرسیپشن بھی ضروری جو ہے, آپ جس طرح اس کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کریڈیبلٹی کو انفلوئنس کرتا ہے. بالکل, اور آپ بار بار یہ مسئلہ جو ہے اٹھاتے رہے ہیں کہ پرسیپشن بڑی ضروری ہے, اور پرسیپشن سے ہی ساری رائے بنتی ہے, وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو یا لوکل لیول پہ. ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ جو کمشنر صاحب نے بات کی ہے ان کے پیچ ڈھیلا ہونے کی یا ذہنی مسائل کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا اگر ان کے ذہنی مسائل تھے تو کیا اس عہدے کے وہ اہل تھے, کیسے تعیناتی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں اور اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہو پاکستان کی سیاست کا, کہ جہاں ہر چیز تلپٹ ہو جائے اور پاکستان کے انتخابات کے بارے میں کمشنر یہ کہے, اور اس سے بڑا ذمہ دار افسر نہیں ہوتا, اور اتنا اضلاع کا, اور آنے والی حکومت جو بنے گی اس کی ساکھ, اس کے اوپر اعتماد کا کیا ماحول پیدا ہوگا ملک میں. تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر جو متاثر ہو سکتے ہیں یا ہوں گے تو اس کو پاگل ہی کہیں گے کہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, ذہنی طور پر بیمار ہیں. اگر یہ بیمار تھے تو ان کو معلوم اس بیان کے آنے کے بعد کیوں ہوا. یہ تو پھر ان کی نگران وزیر اعلیٰ اور نگران وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایک ذہنی مریض کو آپ نے کمشنر بنایا ہوا ہے, اور وہ بھی پنڈی کا, اور پنڈی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اہم جگہ ہے, تو اس کو بنایا ہوا ہے. یہ میرے خیال میں یہ ایک ایسا لفظ ہے جو استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی افسر کے بارے میں کہ ذہنی توازن کو بیٹھا ہے. بات کچھ اور کرنی چاہیے. جو بات اس نے کہی ہے اس کے محرکات کیا ہیں, وہ آخر 9 دن یا 10 دن کے بعد انہوں نے بات کیوں کی ہے اس کے بارے میں ہمیں, اور پھر اس کو کیوں کہنا پڑا. میرا خیال میں کوئی بہت بڑی گیم ہے, ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کر سکتے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح فضل الرحمان صاحب, مولانا صاحب ہے, آج کمشنر صاحب ہے, کل کوئی اور بھی آ سکتا ہے. تو یہ جو انکشافات کا سلسلہ چل نکلا ہے اور خفیہ باتیں سامنے آ رہی ہیں, اس سے پاکستان کے سیاسی نظام پر ایک بہت بڑا دھبا لگ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, الزام جو اس وقت لگا رہے ہیں وہ انتظامیہ کا خود حصہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز یا جو حصہ لینے والے امیدوار ہیں وہ اگر الزامات لگائیں تو ایک نارمل پریکٹس بھی ہے. یہ کتنا بڑا اہم فیکٹر ہے؟ یہ تو ہے نا کہ یہ تو ہوتے ہیں گھر کے بھیدی. یہ جو کام کرائے جاتے ہیں, اثر انداز ہوتے ہیں الیکشنز پر اور ریزلٹس پر, یہی لوگ ہوتے ہیں. اور یہ کہنا کہ براہ راست اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, بے شمار ایسے لوگ ہیں, ایسے افسر ہیں, ایسی طاقتیں ہیں جو براہ راست ان کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارے الیکشنز کی جو تاریخ ہے وہ ایسی ہے کہ
کہ نوکر شاہی سے کام لیا جاتا ہے، اپنے معتمد لوگوں کو لگایا جاتا ہے، قابل اعتبار لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انتخابات کے تو ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، جب نگران حکومتیں آئیں تو انہوں نے تمام نوکر شاہی پنجاب کی تبدیل کی تھی۔ کیوں کی تھی؟ کہ پہلے وہ جو لوگ تھے کہ حکومت پاکستان کے کارندے نہیں تھے، وہ بھی حکومت پاکستان، وہ بھی اسی طرح سے امتحان پاس کر کے آئے تھے، اور ان کی بھی اسی طرح سے ترقی ہوئی تھی۔ اور جب بھی کوئی حکومت آئی، اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے بھی تمام بیوروکریسی کو تبدیل کر دیا۔ تو ہوتی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو لگایا جائے جن کے اوپر اعتماد ہو۔ ظاہر ہے ان کے اوپر اعتماد تھا تو ان کو لگایا گیا۔ اب اندر سے یہ بات کوئی کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا انتخابات کے بارے میں ایک سوالیہ نشان ہے، اور انتظامی مشینری اثر انداز ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی، آپ کا خیال ہے؟ ریٹائر ہو رہے ہیں اگلے 10 دن میں، ریٹائر ہونے والا فیکٹر بھی ہے۔ رشید صافی صاحب، آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو الزامات ابھی سامنے آئے ہیں اور انتظامیہ کا ایک بہت اہم عہدیدار یہ الزامات لگا رہا ہے، پہلے ہی ہر طرف سے شور اٹھ رہا ہے دھاندلی کا، تو کتنا زیادہ یہ انتخابات کی ساکھ کو متاثر کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات کہ وہ جو 70 کی لیڈ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں، پریکٹیکلی پاسبل ہوتا ہے ویسے یہ؟